خواتین و حضرات آداب، میرا نام ابیناز جانلی ہے۔ میرا تعلق جزیرہ موریشس سے ہے۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ آن لائن بک کلب سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک اور کہانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ آج میری کہانی کا عنوان ہے عقاب کی کہانی۔ عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جس نے بڑے بڑے شعراء اور مفکر کو متاثر کیا ہے۔ اردو کے مشہور شاعر علامہ اقبال نے عقاب یعنی کہ شاہین کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ آج اسی عقاب نے مجھے یہ کہانی لکھنے پر متاثر کیا ہے۔ اس کہانی کو punchnote.com، گھومتا آئینہ، ڈیلی سسٹم لاہور، الفجر.com اور صبرس اردو نے شائع کیا ہے۔ تمام مدیر صاحبان کا شکریہ۔ عقاب کی کہانی۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک گھونسلہ تھا۔ اس گھونسلے میں ایک عقاب کے انڈے تھے۔ ایک دن ایک زلزلہ آیا اور اس نے پہاڑ کی چوٹی کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس گھونسلے میں ایک انڈا پہاڑ کی چوٹی سے گر گیا اور نیچے وادیوں میں مرغیوں کے ایک فارم میں آ گیا۔ فارم کی ایک مرغی نے اس نئے مہمان کا استقبال کیا اور اس کو خوب محبت دی۔ اس نے انڈے کی دیکھ بھال کی۔ کچھ ہفتے بعد وہ انڈا پھوٹ پڑا۔ اس میں ایک خوبصورت عقاب نکلا۔ چونکہ عقاب کا بچہ مرغیوں کے درمیان تھا، اس کی پرورش ایک مرغی کی طرح ہو رہی تھی۔ عقاب کو یقین تھا کہ وہ بھی ایک مرغی ہے۔ عقاب وہ سب کچھ کرتا جو باقی مرغیوں کے بچے کر رہے تھے۔ وہ مٹی میں دانے تلاش کرتا، وہ مرغیوں کی طرح آوازیں نکالتا، وہ کم دوری تک ہی اڑتا کیونکہ باقی مرغیاں بھی وہی کر رہی تھیں۔ عقاب اپنے گھر اور اپنے خاندان کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن اس کی روح میں کسی اور چیز کی آرزو تھی۔ آخر وہ ایک عقاب تھا، وہ مرغی نہیں تھا۔ کسان کو عقاب کی پریشانی کا علم تھا، اس لیے اس نے عقاب کی مدد کرنے کے بارے میں سوچا۔ کسان نے عقاب کو اٹھایا اور اسے ہوا میں چھوڑا۔ کسان کا خیال تھا کہ عقاب ہوا میں اڑ جائے گا، لیکن عقاب زور سے زمین پر گر گیا۔ کچھ دن بعد وہ رحم دل کسان ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا اور عقاب کو اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر اس نے عقاب کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے عقاب کو اڑنے میں مدد ملے گی۔ ایک بار پھر عقاب زمین پر گر گیا۔ ایک عقل مند آدمی دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ عقاب کے قریب آیا اور اس کی گردن پکڑی۔ اس کے بعد عقل مند آدمی نے عقاب کے چہرے کو آسمان کی طرف کیا۔ دوسری مرغیوں کی طرح عقاب نے ہمیشہ اپنے سامنے والی چیزیں دیکھی تھیں، یا پھر وہ دانے کی تلاش میں زمین کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ اس نے پہلے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ عقاب کو تکلیف ہوئی۔ دن کی روشنی سے اس کی آنکھوں کو پریشانی ہوئی۔ عقاب بار بار زمین کی طرف دیکھتا رہتا۔ عقل مند آدمی عقاب کے سر کو آسمان کی طرف لے جاتا رہا۔ آخر کار جب عقاب نیلے آسمان کو دیکھ پایا تو ایک لاجواب واقعہ پیش آیا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب طاقت آنے لگی۔
وہ اپنے پر پھیلانے لگا اور ان کو ہلانے لگا۔ وہ ایک ایسی طاقت محسوس کرنے لگا جو اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پھر عقلمند آدمی، کسان اور باقی مرغیوں کے سامنے عقاب اڑنے لگا۔ وہ دور آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اونچائی میں عقاب کو وہ گھر نظر آیا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور پھر بڑا بھی ہوا تھا۔ اسے اوپر سے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ عقاب کی بے چین روح کو آخرکار خوشی ملی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں میں عقاب کی طرح آسمان میں پرواز کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن آپ کو اوپر اڑنے سے کون روک رہا ہے؟ آپ کو کامیابی کی بلندی حاصل کرنے سے کون منع کر رہا ہے؟ آپ جن لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، کیا وہ فارم کی ان مرغیوں کی طرح ہیں؟ مرغیوں میں بھی طاقت ہوتی ہے، لیکن مرغی کی دنیا الگ ہے اور عقاب کی دنیا کہیں اور ہے۔ اسی طرح آپ بھی ایک عقاب بن سکتے ہیں، لیکن آپ ہر وقت ایسے لوگوں کے پاس ہیں جو عقاب نہیں ہیں۔ ان کی صحبت میں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک عقلمند رہنما ملتا ہے جو آپ کی موجودہ حالت کو سمجھ پاتا ہے اور آپ کی صلاحیت کو بھی پہچان لیتا ہے۔ رہنما صرف اتنا چاہتا ہے کہ آپ کامیاب بنیں، آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے آسمان کی بلندیوں تک پہنچیں۔ جس مقصد سے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے اسے حاصل کرنے میں رہنما آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ کا رہنما چاہتا ہے کہ آپ خوشی خوشی زندگی بسر کریں۔ وہ رہنما آپ کو آسمان کی طرف دیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وہ آپ کو اس کام کی طرف لے جاتا ہے جس میں آپ کا فائدہ ہو۔ خود کو پہچاننے کا مرحلہ تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی آرام میں گزاری ہے۔ آسمان کی طرف نظر لگائے بہت وقت ہو گیا ہے۔ ایک بار آسمان کی طرف نظر چلی گئی، آپ کے پر خود بخود کھلنے لگتے ہیں اور پر پھیلنے لگتے ہیں۔ پھر آپ اپنی منزل کی طرف اڑنے لگتے ہیں۔ آپ کامیابی کی طرف پرواز کرنے لگتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی کہانی، عقاب کی کہانی۔ امید ہے آپ نے پسند فرمایا اور اس کہانی نے آپ کو زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے ضرور متاثر کیا۔ میرے ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے میں نہایت شکر گزار ہوں۔ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ جب میں نئے ویڈیوز پوسٹ کروں آپ کو اطلاع مل سکے۔ میرے ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔